سورۃ القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں، بات وہ نہیں جو تم کر رہے ہو۔ ان کے معاشرے میں قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے تھے اور رنگ رنگ کی بولیاں تھیں، ان سب کو نگیٹ کر دیا گیا، اور پھر قیامت پر قیامت کے دن ہی کی قسم کھائی گئی، اسی کو گواہ بنایا گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان کے اندر تین طرح کے نفس ہیں، ایک نفس امارہ جو برائی پر اس کو اکساتا ہے، لوامہ جو برائی کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے، اور مطمئنہ جب برائی نہ کرے انسان اور برائی چھوڑ کے اچھا کام کرے تو اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ غلط کام غلط ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، اس لیے اس کو مشکل لگتی ہے قیامت کا آنا؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنانے پہ قادر ہیں۔ یعنی خاص طور پر پور کی بات کی گئی، کیونکہ انسان کا جو انگوٹھا ہے وہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی ہر دوسرے انسان سے۔ ہر انسان کا پرنٹ الگ ہے، یعنی اس کے کروڑوں ڈیزائن ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز جتنے بھی انسان ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کے دوبارہ نشان جو ہیں وہ بنا دیے جائیں گے۔ تو جو رب پور پور ویسے ہی بنا دے گا دوبارہ، اس کے لیے بڑا انسان بنانا کیا مشکل ہے۔ مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بھی بدعمالیاں کرے، یعنی اس لیے نہیں ماننا چاہتا آخرت کو تاکہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکے، عیش و عشرت کرتا رہے۔ اور جب اس کو سمجھایا جائے تو پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا کب؟ وہ پتہ نہیں کب کی باتیں ہیں، تم ایسی ابھی لے کے بیٹھے ہو۔ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں خوف کے مارے، دہشت کے مارے ایک ہی جگہ سٹل ساکن ہو جائیں گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ یعنی انسان نے دنیا میں جو کام کیے اور جو نہیں کیے، اچھی نیت سے کیے یا بری نیت سے کیے، جو کرنے تھے وہ چھوڑ دیے، جو نہیں کرنے تھے وہ کر کے آئے، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا، ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوگی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کوئی اور نہ بھی بتائے، انسان خود بھی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی ایکسکیوزز دے، کتنی ہی وجہ بتائے، لیکن اس کو پتا ہے وہ کہاں غلط ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں بھول نہ جائے، تو آپ اس کو تیزی سے ساتھ ہی پڑھنے لگتے جب جبریل آپ کو پڑھا رہے ہوتے تھے، یعنی اخذ کرا رہے ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جس وقت وہ پڑھ رہے ہو خاموشی سے سنیے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی بیچ میں ایک چھوٹا سا گیپ لا کے دوسری بات کر کے پھر پچھلے سلسلے کو جوڑ دیا گیا کہ تم عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تمہیں دنیا سے محبت ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس انسان کی پرائرٹی دنیا ہو وہ پھر آخرت کے بارے میں کچھ کام کرنے سے کتراتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، یعنی اب ان کی شامت آئی۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی موت کے وقت، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اب موت آ گئی اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، جیسے دنیا میں انسان سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک دن اس دنیا سے سفر کر کے آخرت کی طرف چلا جائے گا۔ مگر اس نے سچ نہ مانا، یعنی اس دن کو بھولا رہا اور نہ نماز پڑھی۔ پھر نماز کی بات،
بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جس رب نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے دوبارہ پھر بنا لے جیسے پہلی بار بنایا تھا؟